وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه اخاه هارون وزيرا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 35 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اب اس سورہ مبارکہ کا چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس میں انباء الرسل یعنی رسولوں کے حالات کو مختصراً بیان کیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی۔ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو ان کا معاون بنایا، مددگار بنایا۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، بس ہم نے کہا کہ تم دونوں اس قوم کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، تو ہم نے انہیں بری طرح ہلاک کر کے تباہ کر دیا۔ وَقَوْمُ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ، اور قوم نوح نے جب رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آیَةً، اور ہم نے انہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا، یعنی عبرت کے لیے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے ظالمین کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ، اور عاد اور ثمود اور کنویں والے۔ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اور ان کے درمیان بہت سی جماعتیں۔ اصحاب الرس یعنی کنویں والے، ان کے حالات زیادہ معلوم نہیں ہے تاریخ میں۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے نبی علیہ السلام کو کسی کنویں میں ڈال کر شہید کیا تھا۔ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اور ان کے درمیان بہت سی جماعتیں۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے ہر ایک کو مثالیں بیان کی۔ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور ہم نے ہر ایک کو تباہ کر کے مٹا دیا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، یقیناً وہ اس بستی پر آئے جس پر پتھروں کی بری بارش برسائی گئی تھی۔ یہ قوم لوط کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور مشرکین مکہ شام کی طرف تجارت کے لیے جایا کرتے تھے تو ان کے راستے میں یہ بستی جس کو برباد کر دیا گیا تھا، اس کے کھنڈرات آتے تھے، اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، اور یقیناً وہ اس بستی پر آئے جس پر پتھروں کی بری بارش برسائی گئی۔ افلم یکونوا یرونہا، تو کیا وہ اسے دیکھتے نہیں رہتے؟ بل کانوا لا یرجون نشورا، بلکہ وہ دوبارہ جی اٹھنے کی امید نہیں رکھتے۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو مذاق بنا لیتے ہیں۔ أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کہتے ہیں کہ کیا یہ ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ إِن كَادَ لِيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا، قریب تھا کہ وہ ہمیں ہمارے معبودوں سے بہکا دے اگر ہم اس پر جمے نہ رہتے، یعنی کہ ان کو اس بات کا زعم تھا کہ یہ حق پر ہیں، ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں ہمارے جھوٹے معبودوں سے ہٹانے کی اور بہکانے کی پوری کوشش کر ڈالی تھی۔ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا، اور وہ جلد جان لیں گے جب وہ عذاب دیکھیں گے کہ کون ہے سب سے زیادہ بدترین گمراہ، یعنی جو راستے سے ہٹا ہوا ہے۔ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ یعنی معبود بنا لیا ہے؟ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا، تو کیا اب اس پر وکیل بن جائیں گے، ذمہ دار بن جائیں گے؟ یہ آیت بڑی اہم ہے شرک کے بیان کے حوالے سے۔ یہاں کہا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ یعنی معبود بنا لیا؟ کلمے کے الفاظ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیکن یہ آیت مبارکہ بتا رہی ہے کہ کبھی خواہش نفس بھی معبود بن جاتی ہے انسان کے لیے، یعنی جب اللہ کے حکم کے مقابلے میں نفس کی چاہت کو ترجیح دے دی جائے تو یہ شرک ہے۔ یہی الفاظ سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 23 میں بھی آئے ہیں کہ کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا۔ نوٹ فرمائیے کہ شرک صرف اسی بات کا نام نہیں کہ کسی بت کے سامنے سجدہ کر لیا جائے، کسی قبر کے اوپر جا کے انسان سجدہ کر لے، بلکہ اللہ کے مقابلے میں کسی اور کے حکم کو ماننا، اللہ کی چاہت کے مقابلے میں اپنی چاہت یا کسی اور کی چاہت پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، اللہ کی محبت کے مقابلے میں کسی اور شے کی محبت کا بڑھ جانا، اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں کسی اور کی اطاعت کا بڑھ جانا، یہی تو شرک ہے۔ روزمرہ اہل ایمان کی آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے، دن میں 5 مرتبہ نماز کی پکار آتی ہے، اذان ایک بندہ مومن سنتا ہے، اس کا امتحان ہو جاتا ہے۔ نفس کہہ رہا ہوتا ہے فجر کی نماز کے وقت سوتے رہو، شام کی نمازوں کے اوقات میں کبھی دکان کی محبت، مال کی محبت کہہ رہی ہوتی چھوڑ دو، بعد میں ادا کر لینا، اور اللہ کا حکم ہے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف، اور فجر کے وقت الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اب اگر انسان اپنی خواہش کے مطابق نماز کو ترک کر رہا ہے تو اس وقت اس کی خواہش نفس اس کی معبود بن گئی، تو یہ ہے شرک کا وسیع تصور۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرمائے اور سب سے بڑھ کر اپنی محبت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ افانت تکون علیہ وکیلا، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اس پر وکیل ہو جائیں گے، ذمہ دار ہو جائیں گے؟ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے ہیں یا عقل سے کام لیتے ہیں؟ انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، وہ کچھ بھی نہیں ہیں مگر جانوروں جیسے، بلکہ ان سے بھی زیادہ بدترین ہیں، گمراہ ہیں، راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار صلاحیتیں عطا فرمائی، سوچنے کی، سمجھنے کی، غور و فکر کی، لیکن انسان بھی نرا حیوان بنا رہے، کھائے پیے اور اسی کے لیے زندگی بسر کرے، معبود کو بھلا دے، اپنے اصل زندگی آخرت کو فراموش کر دے، تو قرآن نے کہا یہ جانور بلکہ ان سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا 5واں رکوع آ رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بڑی جامعیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل، کیا تم نے اپنے رب کی طرف نہیں دیکھا اس نے کیسے رات کے سائے کو دراز فرما دیا؟ ولو شاء لجعلہ ساکنا، اگر وہ چاہتا تو اسے ساکن کر دیتا اور پھر کبھی بھی تمہیں روشنی نہ ملتی، لیکن یہ اللہ کا نظام ہے، اس کی قدرت کے نظارے ہیں جو تمہیں دکھا رہا ہے۔ ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر ہم نے سورج کو اس پر ایک دلیل بنایا، مراد ہے کہ سورج نکل آتا ہے، زمین والوں کو روشنی میسر آ جاتی ہے اور وہ دن میں کام کاج کر سکتے ہیں۔ ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم نے اس کو سمیٹا اپنی طرف آسانی کے ساتھ، یعنی کہ یہ بھی اللہ نے تدریجاً عمل کو پابند کیا ہے رات دن کے، ایسا نہیں کہ ایک دم سے دن طاری ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا، یا ایک دم سے رات طاری ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ تدریجاً ہے، ورنہ نظام تلپٹ ہو جاتا، برباد ہو جاتا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا، جیسے لباس انسان کے لیے پردے کا کام دیتا ہے، اسے رات بھی پردے کا کام دیتی ہے، انسان سکون سے سو جاتا ہے، ہر شے کو اللہ تاریکی میں رکھ دیتا ہے۔ وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند کو راحت بنایا۔ وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت بنایا جس میں تم کام کاج کر سکتے ہو۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہی اللہ ہے جس نے اپنی رحمت یعنی بارش کے آگے ہوائیں خوشخبری سناتی ہوئی بھیجیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے آسمان سے پاکیزہ پانی نازل کیا۔ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ ہم اس سے مردہ شہر کو زندہ کریں۔ وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا نَعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اور ہم اس سے پلائیں انہیں جو ہم نے پیدا کیے، بہت سے جانور اور انسان، یعنی زمین کو بھی اللہ زندہ فرماتا ہے اس پانی کے ذریعے سے، اور تمہاری زندگی کو برقرار رکھنے کا بھی ذریعہ ہے یہی بارش کا پانی۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، اور یقیناً ہم نے اسے ان کے درمیان تقسیم کر دیا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ اشارہ بارش کی طرف ہے، اللہ جہاں چاہتا ہے برساتا ہے، ایک ہی وقت میں ایک ہی شہر میں کچھ علاقوں میں بارش ہوتی ہے، کچھ علاقوں میں نہیں ہوتی، یہ اللہ کی صنعی ہے، ایک ہی زمین ہے، اوپر ایک ہی آسمان ہے جہاں سے پانی برس رہا ہے، لیکن اللہ نے یہ پابند کیا ہوا ہے اس بارش کو کہ جہاں وہ چاہے گا اس بارش کو برسائے گا، جہاں چاہے گا نہیں برسائے گا۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، اور یقیناً ہم نے اسے ان کے درمیان تقسیم کر دیا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، پس اکثر لوگوں نے قبول نہیں کیا مگر ناشکری کو۔ اتنی نعمتیں اللہ کی دیکھ رہے ہیں، استعمال بھی کر رہے ہیں،
لیکن ناشکری کر رہے ہیں اس کا احسان نہیں مانتے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک خبردار کرنے والا بھیج دیتے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ کی منصوبہ بندی یہ رہی کہ مرکزی بستی میں، مرکزی شہر میں اللہ نے رسولوں کو ہر دور میں بھیجا، کیونکہ مرکزی بستی، مرکزی شہر جو بھی ہوتا ہے کسی علاقے میں، ہر علاقے سے وہاں لوگوں کے لیے پہنچنا آسان ہوتا ہے، اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کے لیے رسول بنایا ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں خبردار کرنے والا بھیج دیتے۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کفر کرنے والوں کی بات کو اہمیت نہ دیجئے۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور ان سے جہاد کیجئے اس قرآن کے ذریعے سے بڑا جہاد۔ یہ آیت بھی دین کی دعوت کے مرحلے کے حوالے سے بڑی اہم ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جہاد کیجئے، بڑا جہاد قرآن کے ذریعے سے۔ سورہ الحج آیت نمبر 78 کی روشنی میں ہم نے سمجھا تھا کہ جہاد قتال کے برابر نہیں ہے۔ جنگ کے لیے قرآن حکیم میں قتال کا لفظ استعمال کیا گیا، جبکہ جہاد فی سبیل اللہ ایک مستقل عمل اور محنت کا نام ہے، جس کی انتہا پر جا کر، جس کے کلائمیکس پر جا کر قتال فی سبیل اللہ کا مرحلہ آتا ہے۔ یہاں نوٹ فرمائیے کہ سورہ الفرقان مکی صورت ہے، مکے میں کوئی بھی جنگ نہیں ہوئی، تو یہ جو جہاد بیان ہو رہا ہے یہ کوشش کے معنی میں ہے، محنت کے معنی میں، اسٹرگل کے معنی میں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف بڑا جہاد کیجئے قرآن کے ذریعے سے، اور قرآن کے ذریعے سے جو جہاد ہے وہ نظریاتی سطح پر ہے، باطل نظریات کا توڑ کرنا، اسی طرح دلوں کی دنیا کو بدلنے کی کوشش کرنا، اس میں سے دنیا کی محبت نکال کر آخرت کی اور اللہ کی محبت پیدا کرنا۔ تو یہ لوگوں کی تبدیلی ان کے اندر سے اور نظریاتی سطح پر جد و جہد یہ ہو رہی تھی مکے کے 13 برس میں، جس کے لیے حکم دیا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جہاد کیجئے، بڑا جہاد قرآن کے ذریعے سے۔ نوٹ فرمائیے قرآن حکیم میں دعوت کے لیے جو مختلف الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، ان سب کے ساتھ قرآن حکیم کا لفظ اس معنی میں استعمال ہوا کہ یہ دعوت کا کام کیا جائے گا قرآن حکیم کے ذریعے سے۔ چنانچہ سورہ مریم آیت نمبر 97 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا نبی بشارت دیجئے اور خبردار کیجئے قرآن کے ذریعے سے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 68 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا نبی قرآن کی تبلیغ کیجئے۔ سورہ قاف آیت نمبر 45 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا نبی قرآن کے ذریعے سے تذکیر کیجئے، یاد دہانی کرائیے۔ اور یہاں کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے سے بڑا جہاد کیجئے ان کے خلاف۔ تو ہمارے دین میں قتال بھی ہے، جنگ کا حکم بھی ہے، لیکن غزوہ بدر پیش آیا سن 2 ہجری میں، وہ تقریباً پونے 15 برس تک جو بڑا جہاد ہوا وہ قرآن حکیم کے ذریعے سے ہوا۔ ہاں جو پھر لاتوں کے بھوت ہوں کہ جو باتوں سے نہیں مانتے، پھر ان کے خلاف تلوار بھی اٹھائی جائے گی، لیکن پہلے نظریے کی سطح پر، عقل کی فکر کی سطح پر قرآن کے ذریعے سے اتمام حجت کرنا ضروری ہے۔ اور جو افراد درکار ہیں ایک انقلابی جد و جہد کے لیے، دین کو غالب کرنے کے لیے، ان کو بھی حاصل کیا جائے گا اس قرآن حکیم کے ذریعے سے۔ یہ ہے بڑا جہاد جو 13 برس تک مسلسل جاری رہا مکے میں قرآن حکیم کے ذریعے سے۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، اور وہی اللہ ہے جس نے 2 دریاؤں کو ملایا۔ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ، یہ ایک ہے اس کا پانی خوشگوار ہے، انتہائی میٹھا ہے پینے میں۔ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور یہ دوسرا ہے کھارا اور انتہائی کڑوا۔ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا، اور اللہ نے ان دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا۔ وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور ایک مضبوط آڑ بنا دی ہے۔ اب یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی قدرت کو بیان کیا جا رہا ہے اس مقام پر۔ دنیا کے کئی مقامات ہیں، مثال کے طور پر بحرین، ترکی، بنگال، گجرات، پاکستان میں اٹک کے مقامات، کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے 2 دریاؤں کو ایک ساتھ بہایا، ایک کا پانی انتہائی کھارا اور ایک کا پانی انتہائی میٹھا۔ اسی کی ایک اور تعبیر یہ ہے کہ ہم زمین پر پانی حاصل کرنے کے لیے بورنگ کیا کرتے ہیں، بہت سے علاقے ہیں جہاں انتہائی کھارا پانی نکلتا ہے، اور انہی کے قریب میں کچھ علاقے کہ جہاں انتہائی میٹھا پانی نکلتا ہے۔ تو زمین کے نیچے اللہ میٹھے پانی کے سوتے بھی چلا رہا ہے، اور زمین کے نیچے اللہ تعالیٰ کھارے پانی کے سوتے بھی روا کیے ہوئے ہیں۔ اور فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے۔ دنیا میں کئی ممالک ایسے ہیں کہ جہاں سمندر اور دریا ملتے ہیں، لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ سمندر کا پانی دریا پر غالب نہیں آ سکتا، اور دریا کا پانی سمندر پر غالب نہیں آ سکتا، اور ان کے درمیان ایک ایسی آڑ ہے جو ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن وہ
ایک پانی دوسرے پانی پر غالب نہیں آ سکتا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اور وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا پانی سے انسان کو، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، پھر بنائے اس سے اس کے نسب اور سسرال۔ مراد یہ کہ انسان کے دو رشتے ہیں ایک بڑے گہرے، ایک نسب کے ذریعے سے والد والدہ، بیٹا بیٹی، بھائی بہن، اور ایک جب اس کا نکاح ہو جاتا ہے تو اب جو سسرالی رشتے ہیں وہ بھی بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ رحمی رشتوں کے لحاظ رکھنے کا حکم دیا گیا سورۃ النساء آیت نمبر 1 میں۔ اور مزید نوٹ فرمائیے کہ ایک انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی ساس اور سسر کو بھی اپنے ماں باپ جیسی حیثیت دے، یہ تلقین ہے ہمارے دین کی۔ تو ایک طرف اپنے نسب کے اعتبار سے رشتے ہیں اور ایک طرف سسرال کے اعتبار سے رشتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ کس طرح ایک انسان اپنے آپ کو کسی دوسرے کے لیے خرچ کرتا ہے، ایک شوہر جو کچھ کماتا ہے اس کا اکثر حصہ اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے، اپنی اولاد پر، ایک عورت نئے مرد کے حوالے اپنے آپ کو کرنے کو تیار ہو جاتی ہے، یہ سب اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب قدرت والا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی جو نہ انہیں نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور کافر اپنے رب سے رخ پھیرنے والا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر خوشخبری سنانے والا بنا کر اور خبردار کرنے والا بنا کر۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، إِلَّا مَنْ شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، مگر یہ کہ جو شخص چاہے کہ اپنے رب تک راستہ اختیار کر لے۔ میں تم سے کوئی اجر اس پر نہیں مانگتا، جو دعوت میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ ایک داعی حق کی دعوت کی صداقت کی دلیل یہی کہ وہ لوگوں سے کچھ نہیں چاہتا، کوئی دنیاوی مفاد اس کے پیش نظر نہیں ہوتا، وہ چاہتا ہے کہ لوگ اللہ کی بات کو قبول کر لیں، ہدایت کے راستے پر آ جائیں۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، إِلَّا مَنْ شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، مگر یہ کہ جو شخص چاہے کہ اپنے رب تک راستہ اختیار کر لے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر بھروسہ کیجئے جو ہمیشہ رہنے والا ہے، جس سے موت نہیں آئے گی۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور اس اللہ کی تسبیح بیان کیجئے حمد کے ساتھ۔ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور وہ اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے والا کافی ہے۔ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، وہ اللہ کے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں۔ یہ متشابہات میں سے اس کی اصل حقیقت اللہ ہی جانتے ہیں۔ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، پھر وہ عرش پر متمکن ہوا۔ اب اللہ کا عرش اللہ کیسے متمکن ہے یہ بھی متشابہات میں سے ہے، لیکن یہ طے ہے کہ کل کائنات کا اقتدار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ الرحمن فاسأل به خبیرا، خوب وہ رحم فرمانے والا ہے، اس کے متعلق کسی خبر رکھنے والے سے پوچھ لو۔ مراد ہے کہ مشرکین اللہ کا انکار کر رہے ہیں، رحمان کا انکار کر رہے ہیں۔ ہر وہ شخص جو اہل علم میں سے ہے، جو غور فکر کرنے والا ہے، وہ اللہ کو پہچانتا ہے، اس سے جا کے معلومات کر لو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم رحمان کو سجدہ کرو، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم رحمان کو سجدہ کرو، قالوا وَمَا الرَّحْمَٰنُ، تو وہ کہتے ہیں کہ رحمان کون ہے؟ اب قرآن حکیم میں ایک تو اللہ کا ذاتی نام ہے اللہ جو بار بار بیان ہوا، اور ایک اللہ کا صفاتی نام ہے رحمان، اس کا ذکر بھی بار بار آیا۔ یہ لوگ کہتے تھے یہ رحمان کون ہے، اور مشرکین کہتے تھے کہ ایک اللہ کو پکارنے کی ہمیں دعوت دیتے تو یہ رحمان یہ دوسرا کہاں سے آ گیا؟ تو اس کا جواب سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 110 میں آ چکا، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو اللہ کے لیے تمام اچھے نام ہیں۔ تو اب یہ پریشان ہوتے تھے کس معبود کا ذکر ہو رہا ہے، تو اللہ ہی رحمان ہے، اس کے سامنے جھکنے کا ان کو حکم دیا گیا تھا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم رحمان کو سجدہ کرو، قَالُوا وَمَا الرَّحْمَٰنُ، تو کہتے کہ کون ہے رحمان، کیا ہے رحمان، ہم نہیں جانتے۔ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُونَا وَزَادَهُ نُفُورًا، کیا تم جس کے لیے کہو سجدہ کرنے کے لیے ہم اسے سجدہ کریں، اور اس بات نے ان کی نفرت میں اضافہ ہی کر دیا، مان کر نہیں دیا۔
تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ اب اس سورہ مبارکہ کا آخری رکوع شروع ہو رہا ہے۔ بہت خوبصورت مقام ہے قرآن حکیم کا۔ 2 آیات میں اللہ کی نشانیوں کا بیان ہے اور ان نشانیوں پر غور و فکر سے حاصل کیا ہونا چاہیے اس کا ذکر ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی صفات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جس نے آسمان میں برج بنائے۔ مراد یہ ہے کہ ستارے جس اللہ نے پیدا فرمایا وہی برکت والا ہے، اس کی تعریف بیان ہو رہی ہے۔ وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اور اس میں اس نے سورج بنایا جو از خود روشن ہے، وقمرا منیرا، اور روشن چاند بنایا۔ یہاں نوٹ فرمائیے کہ سورج کی روشنی اپنی ہے، اس سے اس کو سراج کہا جس کی روشنی اپنی ہوتی ہے، جبکہ چاند کی روشنی اس کی اپنی نہیں ہے، اس لیے قرآن نے اسے منیر کہا۔ چاند کی روشنی بھی سورج سے مستعار لی گئی ہے، اس کی اپنی حقیقی روشنی نہیں ہے، اور یہ وہ سائنٹیفک فیکٹ ہے جو اس دور میں جا کے دریافت ہوا۔ اشارہ کیا ہے قرآن حکیم نے 1400 برس پہلے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، اور وہی اللہ ہے جس نے رات و دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا۔ لمن اراد ان یذکر، ہر اس شخص کے لیے کہ جو چاہے کہ نصیحت حاصل کرے، او اراد شکورا، یا چاہے کہ وہ شکر گزار بنے۔ یعنی اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کے 2 مقاصد بیان کیے گئے۔ نمبر 1، انسان نصیحت حاصل کرے، اس کائنات پر غور و فکر کے نتیجے میں اللہ کی معرفت بندے کو حاصل ہو جائے، اور نمبر 2، وہ شکر ادا کرنے والا بن جائے۔ جب غور و فکر کرے گا انسان اس کائنات پر تو اس کو اپنی بے بسی کا علم ہو جائے گا، اور اللہ کے معبود برحق ہونے کا اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی اجازت کے بغیر میری زندگی برقرار بھی نہیں رہ سکتی، میں ایک لمحہ نہیں جی سکتا۔ تو اس اللہ کے لیے شکر کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ ان نشانیوں پر غور و فکر کا یہ حاصل ہے۔ تو نصیحت حاصل کرنا اور شکر ادا کرنا، یہ 2 مقاصد ہیں اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کی۔ سائنٹیفک ریسرچ بھی اگر ہو تو وہ علم برائے علم نہ ہو، ریسرچ برائے ریسرچ نہ ہو، اس کا مقصد بھی یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی معرفت حاصل کی جائے، تاکہ شکر کے جذبات دل میں پیدا ہوں اور بندے اس کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں۔ اب اس کے بعد بڑی خوبصورت صفات بیان ہو رہی ہیں اللہ کے محبوب بندوں کی۔ مشرکین نے تو رحمان کا انکار کیا تھا، اب رحمان کے بندوں کی صفات کا بیان آ رہا ہے کہ رحمان کے بندوں ہی کو دیکھ لو کہ جس کے اطاعت گزار اتنے خوبصورت لوگ ہوں تو رحمان کتنا خوبصورت ہوگا، اس کی قدرتوں کو تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں۔ یہ پہلی صفت بیان ہوئی، کیونکہ بندے ہیں اس لیے بندے بن کر چلتے، تکبر نہیں کرتے، عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسلم شریف میں، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، عاجزی کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ، بندے بن کر رہتے ہیں، تکبر نہیں کرتے۔ دوسری صفت بیان فرمائی، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب نادان لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام۔ مراد ہے کہ جاہلوں کے ساتھ، نادانوں کے ساتھ الجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور معاملہ اگر بگڑنے لگے تو سلامتی کی روش اختیار کرتے ہیں اور سلام کہہ کر علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ اس میں ایک اور اہم رہنمائی ہے دین کی دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے، کہ جب بھی وہ لوگوں کے سامنے دین کی بات پیش کریں گے مخالفت تو ہوگی، تو الجھنا نہیں چاہیے، سلامتی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے اور عمدگی کے ساتھ علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ جیسے سورۃ المزمل آیت نمبر 10 میں کہا گیا، وَاہْجُرْهُمْ ہَجْرًا جَمِيلًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے عمدگی کے ساتھ علیحدہ ہو جائیے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آئندہ گفتگو کرنے کا موقع باقی رہے گا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل نادان لوگ ان سے بات کرتے ہیں، الجھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں سلام۔ یہ تو ان کا دن کا معاملہ ہوا، رحمان کے بندوں کا عاجزی ہے، سلامتی کی روش ہے۔ اب ان کی راتوں کا ذکر ہو رہا ہے، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور وہ رات بسر کرتے ہیں اپنے رب کے حضور سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ مراد یہ ہے کہ قیام اللیل کا، نماز تہجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ نوٹ فرمائیے، ہم نے کچھ صفات پڑھی تھی اہل ایمان کی سورۃ المؤمنون کے آغاز میں، وہ بنیادی صفات تھی بندہ مومن کی، جس میں نماز کا ذکر اول و آخر آیا تھا۔ نماز کے بغیر تو ایک شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہاں نماز تہجد کا ذکر آ رہا ہے۔ بندہ مومن کی شخصیت کی تعمیر
شروع ہوتی ہے ان بنیادی صفات سے جن کا ذکر سورۃ المؤمنون میں تھا: نماز، بیکار باتوں سے بچنا، تزکیے کا عمل کرنا، شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، امانت کا لحاظ رکھنا، وعدے کو پورا کرنا، نمازوں کی حفاظت کرنا. یہ بنیادی صفات ہیں. اور یہ صفات وہ ہیں جو سورۃ الفرقان میں بیان کی گئیں کہ جو فنیشنگ ٹچز ہیں بندے مومن کی شخصیت اور اس کے کردار کے، کہ ان صفات سے اس کی شخصیت کی تعمیر مکمل ہو جاتی ہے. تو راتوں کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے رب کے حضور سجدہ کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے گزارتے ہیں راتوں کو. مراد نماز تہجد کا اہتمام کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے ان بندوں میں شامل فرمائے کہ جو قیام اللیل کا اہتمام کرنے والے ہیں. اب چوتھی بات آ رہی ہے، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور وہ یوں دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے. ان عذابھا کان غراما، بے شک اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے. اتنی عاجزی کے بعد، اتنی عبادات کے بعد بھی تکبر نہیں، عاجزی ہے. ڈر رہے ہیں اللہ سے اور دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما دے. یہ ہے رحمان کے بندے جو عاجزی اختیار کرتے ہیں اور جہنم کا خوف جن پر طاری رہتا ہے. انہا ساعت مستقرا و مقاما، بے شک وہ بہت بری جگہ ہے مستقل قیام کے اعتبار سے بھی اور عارضی طور پر ٹھہرنے کے اعتبار سے. انتہائی برا مقام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسلم شریف میں آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک ایسا شخص پیش کیا جائے گا جس نے دنیا میں خوب عیش دیکھا ہوگا، کوئی تکلیف اس پر نہیں آئی ہو، اور تھا نافرمان اللہ کا. جہنم کا فیصلہ ہو چکا تھا اس کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہیں گے اسے لے کے جاؤ اور جہنم میں غوطہ دے کر واپس لے آؤ. فرشتہ جائے گا، لے کر آئے گا. اللہ پوچھیں گے کیا تم نے دنیا میں کوئی آسانی، کوئی آسائش، کوئی راحت دیکھی؟ وہ کہے گا اللہ تیری ذات کی قسم میں نے دنیا میں کوئی آسائش، کوئی آسانی نہیں دیکھی. ایک غوطہ جہنم کا سارے عیاشی دنیا کے انسان بھول جائے گا. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. انہا ساعت مستقرا و مقاما، بے شک وہ بہت بری جگہ ہے مستقل ٹھہرنے کے اعتبار سے بھی اور عارضی طور پر ٹھہرنے کے اعتبار سے بھی. اس کے بعد پانچویں صفت کا بیان آ رہا ہے، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی بخل یعنی کنجوسی کرتے ہیں، بلکہ اس کے درمیان اعتدال کا رویہ اختیار کرتے ہیں. یہ پانچویں صفت رحمان کے بندوں کی بیان ہو رہی ہے کہ وہ اعتدال پسند ہوتے ہیں، شدت پسند نہیں ہے، بے جا خرچ نہیں کرتے مال کو، اسی کہ انہیں پتہ ہے کہ مال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کے قدم قیامت کے دن اس کی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ 5 سوالات کو جوابات پیش نہ کر دے. نمبر 1 زندگی کہاں لگائی، نمبر 2 جوانی کہاں لگائی، نمبر 3 مال کہاں سے کمایا، نمبر 4 مال کہاں خرچ کیا، اور نمبر 5 جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا. تو مال کے متعلق سوال ہوگا، اس لیے اہل ایمان مال کی ناقدری نہیں کرتے، بلا ضرورت خرچ نہیں کرتے، نافرمانی کے مقامات پر خرچ نہیں کرتے، اور نہ ہی کنجوسی کرتے ہیں کہ کچھ بھی خرچ نہ کریں، نہ اپنی ذات پر نہ اللہ کے بندوں پر، بلکہ درمیان کے راستے کو اختیار کرتے ہیں. ہمارا دین ہمیں اعتدال کی تعلیم دیتا ہے، خوبصورت تعلیمات ہیں. نماز کے متعلق بھی کہا گیا سورہ بنی اسرائیل میں بالکل آخر میں کہ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. نماز میں آواز نہ تو بہت بلند ہو جائے نہ بہت پست ہو جائے، بلکہ درمیانی آواز ہونی چاہیے. اسی طرح نوٹ فرمائیے کہ زندگی کے تمام امور میں میانہ روی درکار ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عال من اقتصد، جس نے میانہ روی اختیار کی، اعتدال کا رویہ اختیار کیا، وہ کبھی بھی مفلس نہیں ہوگا. تو مالی معاملات میں بھی اعتدال ضروری ہے اور عبادات میں بھی اعتدال ضروری ہے. انسان جتنی عبادت، نفلی عبادت کی بات عرض کر رہا ہوں، ذوق و شوق سے توجہ سے کر سکتا ہو وہی کرنی چاہیے تاکہ توجہ رہے پوری اللہ تعالیٰ کی طرف. ورنہ اللہ تو بے نیاز ہے، انسان خود ہی تھک ہار کے چھوڑ دے گا ممکن ہے اس سے. اس لیے عبادات میں بھی اعتدال کا رویہ ضروری ہے. یہ 5 صفات مکمل ہوئی اس مقام پر. اب درمیان میں مشرکین مکہ کی کچھ صفات بیان کی جا رہی ہیں، ان کے کچھ برے اعمال کا ذکر ہو رہا ہے ایک کانٹراسٹ کے طور پر. نوٹ فرمائیے کہ یہ صحابہ اکرام کی صفات جو اولاً بیان ہو رہی ہیں کہ رحمان کے بندے تو ایسے ہیں. اب کانٹراسٹ کے لیے
موازنے کے لیے مشرکین مکہ کے برے اعمال کو بیان کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ دن کی روشنی کا اندازہ اسی کو ہو سکتا ہے جس نے رات کی تاریکی کو دیکھا ہو۔ ایک ٹھنڈے پانی کے گلاس کی اہمیت کا اندازہ اسی کو ہو سکتا ہے جس نے گرمی کی شدت کو برداشت کیا ہو۔ اسی طرح نوٹ فرمائیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی عظمت کا اندازہ اسی وقت ہوگا جبکہ معلوم ہو کہ اسی معاشرے میں کتنے برے لوگ بھی موجود تھے، تو ان کی عظمت آشکارا ہوگی کہ وہاں رہتے ہوئے اس برے ماحول کے باوجود ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے کتنی عمدہ صفات اختیار کی۔ تو اب موازنے کے طور پر مشرکین مکہ کی کچھ صفات کا، ان کے برے اعمال کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، یعنی مشرکین مکہ تو پکارتے ہیں، رحمان کے بندے نہیں پکارتے۔ ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور وہ اس جان کو قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ۔ سورہ بنی اسرائیل میں اس کا ذکر آ چکا ہے کہ 6 مقامات وہ ہیں کہ جہاں کسی کی جان لی جا سکتی ہے شریعت کے احکامات کے تحت۔ قاتل کو قتل کیا جائے گا، مرتد کو سزا دی جائے گی، اسی طرح وہ کافر جو جنگ میں آ گیا مسلمانوں کے سامنے اس کو قتل کیا جائے گا، شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو رجم کی سزا دی جائے گی، گستاخ رسول کو قتل کیا جائے گا، اور اسلامی حکومت کا باغی یا ڈاکے ڈالنے والے، رہزنی کرنے والے، ان کی 4 سزائیں بیان ہوئی ہیں سورہ المائدہ آیت نمبر 33 میں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ ان کو قتل کیا جائے گا۔ یہ ہے حق کے ساتھ قتل، اس کے علاوہ کسی مسلمان کو، کسی انسان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں، حرام ہے ہمارے دین میں۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور اس جان کو قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا مگر حق کے ساتھ۔ وَلَا يَزْنُونَ، اور وہ زنا نہیں کرتے۔ تو یہ 3 بڑے بڑے گناہ تھے جو اس معاشرے میں عام تھے۔ شرک بہت بڑا گناہ تھا، نمبر 2 قتل عام کر دیا کرتے تھے، بچوں کو بھی قتل کر دیا کرتے تھے، ناحق قتل کیا کرتے تھے، اس سے معاشرے میں فساد برپا ہوتا ہے۔ اور نمبر 3 زنا اس معاشرے میں عام تھا، اس سے گندگی پھیلتی ہے معاشرے کے اندر اور گھرانے برباد ہو جاتے ہیں۔ تو ان میں مبتلا تھے مشرکین، رحمان کے بندے ان میں مبتلا نہیں۔ اول یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے تاکہ ان کی عظمت اس موازنے کے بعد واضح ہو جائے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو یہ کرے گا وہ بڑی سزا سے دوچار ہوگا۔ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اس کے لیے عذاب بڑھایا جائے گا۔ نوٹ فرمائیے یہاں کہا گیا قیامت کے دن اس کے لیے عذاب بڑھایا جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ اس دنیا میں کوئی عذاب دیا جائے گا مرنے کے بعد، تبھی تو قیامت کے دن بڑھایا جائے گا۔ یہ اشارہ ہے قرآن حکیم کی اس آیت میں عذاب قبر کی طرف، کہ جس کو پھر بڑھا دیا جائے گا قیامت کے دن۔ بعض لوگ ہمارے معاشرے میں وہ جو کہتے ہیں کہ قبر میں کوئی عذاب نہیں ہوتا، غلط کہتے ہیں۔ قرآن حکیم میں اشارے ہیں، جیسے کہ اس مقام پر سورۃ المؤمن میں بھی انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے، تفصیل آئے گی، اور احادیث مبارکہ میں بھی وضاحت موجود ہے کہ قبر کا عذاب برحق ہے۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن بڑھایا جائے گا اس کے لیے عذاب۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور اس میں ہمیشہ رہے گا ذلیل اور رسوا ہو کر۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، سوائے اس کے جس نے توبہ کی اور وہ ایمان لے آیا اور اس نے عمل نیک کیا۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، بس ان لوگوں کی برائیوں کو اللہ بدل دے گا نیکیوں سے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بہت بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ یہ بڑی اہم 2 آیات آئی ہیں توبہ کی عظمت کے حوالے سے، کہ بندہ توبہ کر لے، سچی توبہ، تو اللہ پچھلی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ اعمال نامہ ویسے ہی رہے گا لیکن وہ نیگیٹو سے پازیٹیو ہو جائے گا، برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا۔ مزید طور فرمائی کہ ایک رائے مفسرین کی یہ ہے، یہاں ان لوگوں کی توبہ کا ذکر ہے کہ جو غیر مسلم ہوں، تو ان کے لیے ایمان کا ذکر بھی علیحدہ سے آیا اور پھر نیک عمل کا ذکر آیا۔ مزید فرمایا کہ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جس نے توبہ کی اور عمل کیا نیک، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو بے شک وہ رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف جیسے کہ رجوع کرنے کا حق ہے۔ اس کے متعلق مفسرین کی ایک رائے یہ ہے کہ یہ اہل ایمان کی توبہ کا ذکر ہے، یہاں ایمان کا ذکر نہیں کیا گیا، یہاں صرف توبہ کا ذکر کیا گیا، اس لیے کہ جب بندہ مومن کوئی گناہ کا عمل کرتا ہے تو ایمان دل سے نکل جاتا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا،
چوری نہیں کرتا، شراب نہیں پیتا، وہ ایمان دل سے نکل جاتا ہے۔ اس کو لوٹانے اور واپس حاصل کرنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ انسان نیک عمل پر آ جائے۔ تو یہ توبہ اب ذکر کی جا رہی اہل ایمان کی کہ جب حقیقی ایمان نکل گیا اب اس کو واپس لو، نیک عمل پر آمادہ ہو جاؤ۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جس نے توبہ کی اور عمل کیا نیک، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو بے شک وہ رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف جیسے کہ رجوع کرنے کا حق ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ان دو آیات میں بہت بڑا اعلان فرمایا انسانیت کے لیے کہ توبہ سے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور بندے کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ بعض مذاہب ایسے ہیں جیسے عیسائیت کہ انسان کو پیدائشی گناہ گار تسلیم کیا گیا ہے، اور وہاں یہ بھی مانا گیا کہ آدم علیہ السلام کو تو سزا کے طور پر زمین پر بھیجا گیا، اور پھر اللہ نے یہ کیا کہ اپنے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ سولی دے کر تمام انسانوں کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ جب یہ عقائد لے کر کوئی بیٹھ جائے تو اصلاح کا امکان ہی نہیں، جبکہ قرآن ایک ایسا طرز عمل اختیار کرنے کی ہمیں تلقین کرتا ہے کہ جس میں اصلاح کا امکان ہے۔ گناہ ہو گیا توبہ کر لو، اللہ معاف فرما دے گا۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ لیکن قرآن کا مطالبہ یہ کہ توبہ پہ سچی توبہ ہونی چاہیے، جیسے سورہ تحریم آیت نمبر 8 میں الفاظ آئے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو توبہ کرو اللہ کے حضور پکی اور سچی توبہ۔ نوٹ فرمائیے، سچی توبہ سے مراد یہ ہے، نمبر 1 گناہ ہو جائے دل میں ندامت ہو کہ مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہوئی، نمبر 2 زبان پر استغفار کے کلمات بھی ہوں جو قرآن اور حدیث میں بتائے گئے، نمبر 3 آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم کرے انسان کہ اللہ آئندہ نہیں کروں گا، نمبر 4 گناہ کو بالفعل ترک کر دے انسان۔ توبہ کے معنی لوٹ آنے کے ہیں، گناہ کر رہا تھا چھوڑ دے اس، اور گناہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے جو احکامات دیے ہیں اس پر عمل نہ کیا جائے، تو اگر کوئی فرض ادا نہیں کر رہا تھا ادا کرنا شروع کر دے، یہ ہے لوٹ آنا۔ اور اگر بندوں کے حقوق میں حق تلفی کی ہے تو پھر آخری شرط یہ کہ بندوں سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتے۔ اللہ ہمیں سچی اور خالص توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب توبہ کے بیان کے بعد پھر 5 صفات آ رہی ہیں رحمان کے محبوب بندوں کی۔ اب چھٹی صفت کا ذکر ہے، والذین لا یشہدون الزور، اور وہ کہ جو جھوٹ کی گواہی نہیں دیتے، یا ایک اور ترجمہ ممکن ہے جھوٹ پر گواہ نہیں بنتے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے بڑے گناہوں کے متعلق پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، پھر فرمایا کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا، پھر آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ٹیک کو چھوڑ دیا اور فرمایا جھوٹی گواہی جھوٹی گواہی جھوٹی گواہی۔ صحابی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیں ایسا لگا کہ شاید آپ خاموش ہی نہیں ہوں گے، یہ اتنا بڑا جرم ہے جھوٹی گواہی، جس کو آج ہمارے معاشرے میں بہت ہلکا لیا گیا۔ جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دے دینا، گواہی خرید لینا، گواہ کا بک جانا عام سی بات ہو گئی، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا جھوٹی گواہی جھوٹی گواہی جھوٹی گواہی۔ اسی کے اندر وہ کچھ بھی شامل ہے کہ جو جھوٹے کاغذات کو اٹیسٹ کر دیا جاتا ہے، جھوٹے پیپرز ڈاکیومنٹس فائل کیے جاتے ہیں نوکری کے لیے، ویزا کے لیے، دیگر کاموں کے لیے، یہ سب اسی میں داخل ہے۔ تو رحمان کے بندوں کی یہ شان نہیں کہ وہ جھوٹی گواہی دیں۔ اور دوسرا ترجمہ ممکن ہے کہ وہ جھوٹ پر گواہ نہیں بنتے، مراد یہ کہ کہیں بھی اگر اللہ کی نافرمانی کا کام ہو رہا ہے تو یہ اس پہ شریک نہیں ہوتے ہیں۔ ان کی طبیعت سے بات بہت دور ہے، ان کی شرافت سے بات بہت بعید ہے کہ وہ گناہ کے کام میں شریک ہوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نوٹ فرمائیے، رحمان کے محبوب بندوں کی صفات ہیں، اللہ ہمیں انہیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والذین لا یشہدون الزور، اور وہ کہ جو جھوٹ کی گواہی نہیں دیتے یا جھوٹے اعمال پر، برے اعمال پر گواہ نہیں بنتے۔ 7ویں بات آ رہی ہے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب وہ لغو یعنی بیکار باتوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو شان بے نیازی کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ برے کام میں انوالو ہونا تو بہت دور کی بات ہے، کہیں برا کام ہو بھی رہا ہے تو بڑی شان بے نیازی کے ساتھ گزر جاتے ہیں، گویا ان میں حس ہی نہیں ہے گناہ کرنے کی، گویا کہ اس انداز سے گزر جاتے ہیں۔ یہی لوگ رول ماڈل بنتے ہیں معاشرے کے لوگوں کے لیے، ورنہ عظیم اکثریت تو گناہوں میں ملوث ہوتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پورے وجود سے دعوت دے رہے ہوتے ہیں لوگوں کو حق کی طرف آنے کی اور گناہوں سے بچنے کی۔
وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب وہ لغو یعنی بیکار بات کے پاس سے گزرتے ہیں تو شان بے نیازی کے ساتھ گزر جاتے ہیں، حق کی غیرت ان میں ہوتی ہے، وہ گناہ کے کام پر موجودگی گوارا نہیں کرتے۔ 8ویں بات آ رہی، وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، اور وہ لوگ کہ جب انہیں ان کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان پر بہروں اور اندھوں کی طرح نہیں گر پڑتے۔ مراد یہ کہ اللہ کی آیات کو توجہ سے سنتے ہیں، غور و فکر سے سنتے ہیں، ہدایت کی طلب کے ساتھ سنتے ہیں، نظر انداز نہیں کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل فرمائے کہ جو قرآن کی طرف توجہ کرنے والے ہوں، اس کو غور و فکر کے ساتھ پڑھنے والے ہوں، توجہ سے سننے والے ہوں، اور پھر ہدایت حاصل کر کے اس پر عمل کرنے والے ہوں۔ ورنہ ہم پڑھ چکے ہیں اسی سورۃ الفرقان آیت نمبر 30 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ شکایت کریں گے، اے میرے رب میری اس قوم نے اس قرآن کو ایک بیکار شے سمجھ کے ترک کر دیا تھا۔ اللہ اس برے انجام سے ہمیں بچائے اور اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے جو توجہ سے قرآن سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں اس پر۔ اب نویں بات آ رہی ہے، والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اور وہ لوگ یوں دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ دیکھیے رحمان کے بندے خود غرض نہیں ہوتے کہ بس اپنی ذاتی نجات کی ان کی فکر ہو، نہیں، اپنے گھر والوں کو بھی دین کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ نوٹ فرمائیے، قرآن نے ہمیں کہا سورۃ التحریم آیت نمبر 6 میں، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری شریف میں کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، نگران ہے، جو لوگ اس کی نگرانی میں ہوں گے ان کے متعلق اس شخص سے سوال کیا جائے۔ تو رحمان کے بندے جہاں اپنی نجات کی فکر کرتے ہیں وہاں اپنے گھر والوں کو بھی راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں نوٹ فرمائیے، دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد یہ نہیں کہ دنیا میں اولاد کا مستقبل تابناک ہو جائے، وہ کوالیفائڈ ہو جائے، بیوی بہت عمدہ لباس پہن لے، زیورات سے اس کو لاد دیا جائے، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں۔ جیسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو اب بیوی اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک یہ ہے کہ یہ دین پر عمل کرنے والے بن جائیں، تاکہ جیسے اللہ نے یہاں دنیا میں جمع فرمایا اللہ جنت میں بھی ہمیں جمع فرما دے۔ تو اپنی اولادوں اور اپنی بیویوں کے حوالے سے اہل ایمان فکر مند رہتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ سے۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اب 10ویں بات آ رہی ہے، اور اے اللہ ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ انہیں احساس ہوتا ہے اپنی ذمہ داری کا کہ اللہ ہمارے زیر تحت جو لوگ ہوں وہ بھی متقی بن جائیں۔ اس کا ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے، اے اللہ ہمیں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہمارے نیچے والے اس کی پیروی کریں تو وہ متقی بن جائیں، ہم ان کے امام، ان کے پیشوا ہوں تو ہمارے لیے ذمہ داری قیامت کے دن ادا کرنا آسان ہو جائے۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں تقوی اختیار کرنے والوں کا امام بنا دے۔ یہ 10 صفات بیان ہوئیں رحمان کے محبوب بندوں کی۔ اس کے بعد اللہ نے ان کے لیے جنت کا اعلان فرمایا، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو بدلہ دیا جائے گا بالا خانوں کی صورت میں اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور اس میں ان کا استقبال کیا جائے گا دعائے خیر کے ذریعے سے اور سلام کے ذریعے سے۔ یہاں کہا گیا ان کے صبر کی وجہ سے جنت میں بالا خانے، اونچے اونچے محلات اللہ عطا فرمائے۔ یہ صبر پوری زندگی اللہ کی اطاعت کے لیے درکار ہے۔ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں مشکلات آتی ہیں، برداشت کرنا صبر ہے۔ اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں مشکلات ہیں، بچنا صبر ہے۔ اس صبر کے بدلے فرمائے کہ ان کو جنت بالا خانے عطا کیے جائیں گے اور ان کا استقبال ہوگا دعائے خیر کے ذریعے سے اور سلام کے الفاظ کے ذریعے سے۔ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ حسنت مستقرا و مقاما، کیا ہی وہ عمدہ ٹھکانہ ہے ہمیشہ رہنے کے اعتبار سے اور تھوڑی دیر رہنے کے اعتبار سے بھی۔ اللہ ہمیں یہ ٹھکانہ عطا فرمائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت، عارضی جنت میں اگر کوئی رہے تو اس کے حوالے سے مسلم شریف میں، ایک بندہ ہمیشہ تکالیف میں رہا دنیا میں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرشتے کو کہیں گے جاؤ اسے لے جاؤ،
اور جنت میں غوطہ دے کر واپس لے کر آ جاؤ۔ یہ بندہ اللہ کا فرما بردار تھا، وہ بندہ واپس آئے گا، اللہ پوچھیں گے دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی، کوئی پریشانی دیکھی؟ وہ کہے گا اللہ تیری ذات کی قسم کوئی تکلیف نہیں دیکھی، کوئی پریشانی نہیں دیکھی۔ حسرت مستقرا و مقاما، بہت ہی وہ عمدہ آرام گاہ ہے ہمیشہ قیام کے اعتبار سے اور تھوڑی دیر کے قیام کے اعتبار سے۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، نہ ہوتا اگر تمہیں دعوت دینا تمہیں ضروری ہے، اتمام حجت ضروری ہے، اس لیے ابھی تمہاری مہلت باقی ہے، ورنہ تمہارے اعتراضات، تمہارے مطالبات کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ فقط کذبتم، بس تم نے جھٹلایا ہے، فسوف یکون لزاما، بس قریب ملاقات ہو کر رہے گی، یعنی سزا تمہیں مل کر رہے گی۔ اللہ تعالیٰ اس سزا سے ہمیں محفوظ فرمائے اور اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔